رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العظيم بابا بلند رضی پاک الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محبوب الله تنم فرسو تجاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دخیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارم مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چون صوبے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گناہ گارم سیہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تم می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو آج 3 اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں نمبر 1 چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو آگے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں نمبر 2 شراب اور حرام کردہ چیزوں کی فروخت آگے کرنے کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے اور اسی کے ضمن میں جو شراب کی شدت ہے اس گناہ کی جو مذمت قرآن اور حدیث میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور تیسرا چوری شدہ جو چیز ہے اس کو خریدنا یا چوری کے مال کو خرید کے آگے فروخت کرنا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے عزیز سامعین محترم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیہ ما لیس عندی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات سے منع کیا کہ میں وہ چیز فروخت کروں آگے بیچ دوں جو میرے پاس موجود نہیں ہے یعنی چیز ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے اس کو آگے میں بیچ دوں اس چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منع کیا ہے عزیز سامعین محترم یا تو اس چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے یا اس کا وجود ہی نہیں ہے یا اس کا وجود تو ہے چیز موجود ہے لیکن ابھی آپ کا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں وہ چیز آگے بیچنا آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے اچھا اس حوالے سے کہ اس کو آگے فروخت کرنا جائز کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے انسرٹینٹی پائی جاتی ہے یعنی دھوکہ غیر یقینی صورتحال اور خطرہ اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ چیز ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا اس کا وجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کو آگے بیچ دیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی زمانہ جاہلیت کے اندر غرر کی کچھ صورتیں تھیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں مثلاً جانور کے پیٹ میں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو فروخت کر دینا بھینس ہے اب اس کے پیٹ میں وہ کٹی ہے کٹا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے یہ تو نہیں پتہ آپ کو تو اگر بندہ کو کہ اس کے اندر جو بھی نکلا تو میں آپ کو یہ فروخت کرتا ہوں یا میں اس کو خریدتا ہوں تو ایسی بیع کرنا خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ غیر یقینی صورتحال ہے پھر اس سے آگے یہ بھی ہوتا تھا کہ درخت میں پھل کے آنے سے پہلے اس کو فروخت کر دینا
اسی طرح سامان تجارت کو صرف چھو دینے سے وہ سامان خرید لینا، اب اس کے اندر بوروں کے اندر کیا ہے، چیز کون سی موجود ہے، اچھی ہے نہیں اچھی ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں، ایسی چیز کو بیچنا یہ منع ہے۔ اسی طرح دودھ والے جانور کا دودھ نکالنے سے پہلے اس کو بیچ دینا، آپ کو پتہ نہیں ایک گڑوی دیتا ہے، 2 دیتا ہے، 4 دیتا ہے، اب آپ نے اس کو کھڑی بھینس کو دیکھ کے کہہ دیا کہ نہیں میں نے خرید لی، دودھ اس کا نکالنے پتہ چلے کہ یہ دودھ کتنا دیتی ہے، ظاہری جسم کو دیکھ کے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ چیز موجود ہی نہیں، آپ کے سامنے اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو ایسی فروخت سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح ناپ تول کے بغیر اندازے سے چیز کو بیچ دینا، اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اب دیکھیں جس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے، آپ معاشرے میں، منڈی میں، بازار میں چکر لگا کے دیکھ لیں، اسی بنا کے اوپر ساری لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اب پوچھ لیں جا کے دلال حضرات جتنے ہیں وہ یہی مسئلے بیان کرتے ہیں، جی ہم نے بھینس خریدی اس میں یہ نکل آیا وہ نکل آیا۔ فروخت ہو بھی جائے، آپ آپس میں راضی ہو کے کر بھی، لیکن دل کے اندر آپ کے نفرت کا بیج ضرور بویا جائے گا۔ اسلام اسی نفرت کو دور کرتا ہے۔ پیسہ کمائیں، آپ پیسہ کمانے سے منع نہیں ہے، لیکن نفرتیں درمیان میں نہیں پھیلنی چاہیے۔ اب فقہاء کرام نے اس غرض سے بچنے کے لیے کچھ شرائط ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چیز کی جنس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، مثلا وہ جنس کون سی ہے، چاول ہے یا گندم ہے، جو آپ خرید رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے چاول ہے یا گندم ہے۔ نمبر 2، اس کی نوع، اس کی جو کائنڈز ہے اس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ جو چاول بیچ رہے ہیں یہ باسمتی کا چاول ہے یا عام چاول ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہو۔ نمبر 3، اس کی جو کوالٹی ہے، معیار ہے، اس کے بارے میں بھی پتہ ہو کہ یہ اعلیٰ معیار کا ہے یا کم معیار کا ہے۔ نمبر 4، اس کی جو کوانٹیٹی ہے اس کے بارے میں پتہ ہو، اس کی مقدار اس کی کتنی ہے، یہ کتنے من ہے، کتنے کلو ہے، یہ سارے کے بارے میں پتہ ہو۔ ایسی چیزوں کے بارے میں پتہ ہو تو پھر اس کو آگے فروخت کرنا یہ جائز ہے۔ ادروائز اگر کوئی بھی شرط مفقود ہوتی ہے تو اسلام اس کو آگے فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب میں 2-3 مثالیں آپ کو اپنے معاشرے کی اس کے حوالے سے دیتا ہوں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو ٹھیکہ دیتا ہے، جی یہ مکان تیار کر دیں، ٹھیکہ دینا یہ جائز ہے، یعنی آرڈر کے اوپر آپ چیز تیار کرواتے ہیں یہ جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں، یہ مکان تیار کر دیں، اتنے میں اس کے پیسے دوں گا آپ کو، یہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اب اس نے وہ آپ کو مکان تیار کر دیا، شروع کر دیا، ابھی مکان مکمل بنا نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر وہ دکان یا مکان اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، تو آپ اس کو آگے فروخت کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ابھی وہ تو تیار ہی نہیں ہوا ہے، اگر تیار ہو بھی گیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر قبضہ ہی نہیں کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابی کہتے ہیں مجھے منع کیا کہ جو چیز میرے پاس موجود نہیں ہے اس کی میں بیع نہیں کر سکتا، آگے فروخت نہیں کر سکتا، ابھی آپ نے قبضہ ہی نہیں کیا۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے مکان ابھی تعمیر ہو رہا ہوتا ہے، دکان فلیٹ بن رہا ہوتا ہے، تو بیسیوں لوگوں تک آگے اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک پریکٹس جاری ہے کہ پھل آنے سے پہلے پہلے اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ مثلا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے، تو آپ یہ کہہ دیں جی میں نے یہ باغ آپ کو فروخت کیا، یعنی درخت آپ کے ہیں، زمین آپ کی ہے، اس کے اوپر جو لگنے والا پھل ہے وہ آپ کو فروخت کر دیں، حالانکہ پھل تو بھی لگا ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کا بور بھی اوپر لگا ہو تو پھر بھی فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ رات کو اندھیری چلے، وہ سارا کے سارا بور گر جائے، پھل تیار بھی ہو جائے تو تیار ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے اندر کیڑا پڑ جائے، یعنی آپ نے اس کو 1,00,000 روپے کا وہ فروخت کیا کہ اس سال اس کا جتنا بھی پھل آئے گا وہ آپ فروخت کر لیں، ہو سکتا ہے اس میں سے 1 روپے کا بھی نہ نکلے، سارے کے سارا ضائع ہو جائے، یا ہو سکتا ہے آپ نے 1,00,000 کا وہ بیچا وہ 10,00,000 کا ہو جائے، تو یہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، اور یہ پریکٹس ہمارے عام جاری ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بھائی یہ فیصلے ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے ہیں، اور یقین مانیں اسی کے اندر بہتری ہے۔ اگر آپ اس سے سرے منہ انحراف کریں، ایک بال برابر بھی ادھر ادھر جائیں تو یقیناً آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں 10 سال سے ان کا کاروبار ایسے چل رہا ہے، 11ویں سال ضرور ان کی لڑائی ہوگی، آپس میں نفرتیں پیدا ہوگی، کیونکہ اسلام نے جس کاروبار سے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے، وگرنہ انسان کو پیسہ تو مل جائے گا،
دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی اس کی تباہ ہوگی۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، حرام چیزوں کی خرید و فروخت۔ آج میں نے یہ شروع سے عرض کر رہا ہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں فوراً امیر ہو جاؤں کسی بھی طریقے سے، اور پھر چند غریب ایسے ہیں جو امیروں کو دیکھ کے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ سادہ لوگ جی وہ دیکھیں جی وہ گاڑیوں کے اوپر گھوم رہا ہے، کرتا کیا جی؟ وہ اسمگل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ وہ شراب بیچتا ہے، وہ چرس بیچتا ہے۔ اب یہاں پھر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، میں حلال روزی کھاتا ہوں تو میرے کبھی پاؤں میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی یہ آزمائش، کبھی یہ آزمائش، اور وہ حرام کی کمائی کھاتا ہے، اس کے باوجود کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا ہے۔ الٹا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر مہینے ہر سال ایک محفل کرواتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ حرام مال میں صدقہ خیرات جائز نہیں ہے، جتنے مرضی حج کر لیں آپ۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں، دیکھیں کپڑے آپ اس کے اوپر گوبر لگ جائے تو پیشاب کے ساتھ آپ اس کو صاف کریں، ظاہری صاف تو ہو جائیں گے نا، پیشاب بھی پانی ہے نا، تو کیا اس کے وہ ظاہری طور پہ اس کا جو نشان ہے، وہ رنگ ہے، وہ زائل ہو جائے، دور ہو جائے، کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ اسی طرح آپ حرام کمائی سے جتنے مرضی حج کر لیں، جتنی مرضی محفلیں کروا لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ بھی حلال کمائی کی قبول کرتا ہے، صدقہ بھی حلال کمائی سے قبول کرتا ہے۔ اب عزیز سامعین محترم پریشان نہ ہوا کریں کہ جی وہ بہت دو نمبری کرتا ہے کاروبار میں اور اس کو سر درد بھی نہیں ہوا اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ اور بھائی اس سے بڑا اس کے اوپر عذاب کون سا نازل ہو کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دے رہا ہے۔ اچانک اس کو موت آ جائے، اچانک اس کو موت آ جائے، اس کے تو سر میں بھی درد نہیں ہوا، کبھی رب یاد ہی نہیں آیا اس کو، اچانک ایکسیڈنٹ ہو مر جائے گا، کہاں جائے گا پھر وہ؟ اور آپ وہ ہو کہ ایک لقمہ اگر شک والا گلے میں حلق سے نیچے اتر جائے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بندہ فوراً رب سے معافیاں مانگتا ہے، یار تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا ہے، تیرے اوپر رب کی رحمت ہے، تجھے حرام کمائی پچنے ہی نہیں دیتا ہے۔ وہ عام اکثر سنا جی حرام مجھے راس نہیں آتا ہے، اس جملے کے پیچھے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ حرام لقمہ ایک بھی کھا لیں تو آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا، پریشان رہتے ہیں، ساری رات بے چینی میں گزرتی ہے۔ اس سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو سجدہ کر رکھے ہیں لیکن سر پہ ٹوپی حرام کی کمائی کی ہے، کپڑے حرام کی کمائی پہ ہیں۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کی کمائی سے منع کیا ہے، ان کو بیچنا، خریدنا، کاروبار ان کا کرنا وہ منع کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں بیان کریں، مثلا شراب ہے تو شراب کی خرید و فروخت یہ منع ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت سے منع کیا، لیکن اس سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں شراب کے حوالے سے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ شراب کی مذمت کس حد تک اسلام نے بیان کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من شارب الخمر لم یرد اللہ عنہ 40 لیلہ، جس بندے نے شراب پی 40 راتوں تک رب سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ پتہ چلے نا میرا فلاں استاد یا میرے والد صاحب یا فلاں بندہ مجھ سے ناراض ہے، میرا دوست مجھ سے ناراض ہے، تو پھر کبھی اپنے دل کی کیفیت دیکھنا اور کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا کہ یار میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یار پیچھے بچتا ہی کیا ہے بندے کے پاس؟ میرا رب 40 راتوں تک اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا فَإِن مَاتَ کافرا، اگر وہ بندہ اسی حالت میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا اللَّهِ أَن يَسْقِيَهُ مِن طِيبَةِ الْخَبَالِ، اور اگر دوبارہ شراب پینے کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کو طینۃ الخبال میں سے پلاؤں۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا صدید اہل النار، یہ جہنمی لوگوں کی پیپ ہے، جو ریشہ نکلتا ہے یہ پیپ ہے، اس بدبخت کو پلائی جائے گی جو شراب کا عادی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ
اتنا بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس سے آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی طیب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بات بیان فرماتے ہیں، اور یہ سنن نسائی کے اندر یہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ شراب پینے سے بچا کرو، شراب سے بچا کرو۔ فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام گناہوں کی یہ جڑ ہے، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور اسی شراب کے اندر جو جتنے بھی نشے ہیں، چرس ہے، فیم ہے، گٹکا ہے، نسوار ہے، یہ جو نشہ انسان کو کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اس کی مزید وضاحت میں عرض کرتا ہوں۔ تو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو بڑا ہی نیکوکار تھا، کسی عورت کا اس کے اوپر دل آ گیا، اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا اور کہا کہ اس کو کسی طریقے سے ورگلا کے میرے گھر میں لے کے آؤ۔ وہ نوکرانی اس کے پاس گئی، جا کے اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے تم سے کوئی گواہی لینی ہے، اب نیک بندے ہو تو ذرا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے تو آپ آئیں۔ جیسے ہی وہ نیک شخص گھر میں داخل ہوا، اس نے کنڈے لگا دی۔ دوسرے تیسرے کمرے میں جیسے جیسے وہ آگے جا رہا تھا، پیچھے سے وہ دروازہ بند کیے جا رہی تھی۔ جب وہاں آگے گیا تو دیکھا وہ خوبصورت نوجوان عورت اس کے سامنے آ گئی، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا ہم نے تمہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں، ان میں سے ایک تمہیں کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ نمبر 1، یا تو میرے ساتھ منہ کالا کرو، زنا کرو، یا پھر یہ پیالہ شراب کا ہے یہ پی لو، یا پھر یہ لڑکا میرے پاس ہے اس کو قتل کر دو۔ تینوں میں سے ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، وگرنہ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ اب وہ سوچتا رہا کہ کیا کروں، زنا کروں، شراب پیوں یا قتل کروں؟ اس نے کہا چلو شراب کا ایک پیالہ ہے، ایک گلاس ہے، پی لیتا ہوں۔ اس نے وہ پی لیا۔ جیسے ہی پیا پھر دوسرے کی طلب کی، پھر تیسرے کی طلب کی، حتیٰ کہ جب نشے کے اندر وہ مخمور ہو گیا، اس نے پھر زنا بھی کیا اور اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب ہے جب بندہ پی لیتا ہے، فرمائے فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ، فرمائے عادی شرابی ہونا اور ایمان یہ دونوں قسم با خدا اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں شراب ہوگی وہاں ایمان چلا جائے گا، جہاں ایمان ہوگا وہاں سے شراب چلی جائے گی، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے پھر ایمان اس کے پاس نہیں رہتا ہے، ایمان کمزور ترین ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ترین ہوتا ہے تو چاہے کتنے بھی کٹورے بھر کے اس کے سامنے رکھ دیے جائے تمام کو وہ توڑ دیتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب ہے یہ انسان کو یہاں تک کہ گناہ کرنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات اس کے سامنے اور عرض کرتا ہوں کہ فرمایا ما اسکر کثیر فقلیل حرام، فرمایا کہ جس کی تھوڑی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بات جب نوجوان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا گاؤں میں، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک لفظ پنجابی میں بولا جائے ٹچکر کرنا، یعنی مذاق ٹھٹھا کرنا۔ ایک ہے لوگوں کو مذاق ٹھٹھا اڑانا، ایک ہے اسلام کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانا۔ یہ ہمارے بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ کوئی بات کر دی، نماز کی بات کی تو 4 بندے بیٹھے ہیں نا تو کہہ دیا جی علامہ صاحب تسی پھر نماز پڑھو، ہاں ہاں ہاں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی نماز میری نہیں ہے، میرے رب کی ہے، تو بھی مسلمان ہے۔ یہاں پہ کوئی بات کی مذاق کے اندر کہہ دیتے ہیں۔ کوئی نیک بندہ شریف النفس بیٹھا ہے 4 بندوں میں اور وہ شراب کی عادی ہیں، سگریٹ کی عادی ہیں، اس کی طرف سگریٹ آگے بڑھا دیتے ہیں اور پھر بڑھا کے کہہ کے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تم نے بندے کا مذاق نہیں اڑایا، تم نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ اور بڑے معاملات ہمارے ایسے ہیں جگتوں کے اندر اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ اسلام کے جو شعار ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں 2 4 5 گلاس پیتا ہوں مجھے نشہ ہی نہیں آتا ہے، تو کیا شراب حرام نہیں ہے؟ جب 6واں 7واں گلاس پیے گا تو نشہ آ جائے گا۔
تو جس کی زیادہ مقدار انسان کو نشہ دے اس کی تھوڑی بھی حرام ہے۔ چرس کا ایک سگریٹ پیتا ہے اس کو نشہ نہیں آتا ہے، 2 پیتا ہے نہیں آتا، تیسرا پیتا ہے تو نشہ آتا ہے۔ تو جب یہ نشہ دینے کے اوپر زیادہ مقدار لینے سے نشہ آ گیا تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا، فرمایا کہ لا یشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها، فرمایا قرب قیامت لوگ شراب پئیں گے اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔ آج شراب کے کئی نام رکھ دیے گئے ہیں، وسکی رکھ دیا اور کوئی نام رکھ دیا، نام تبدیل کر دیے گئے، اندر سب کو پتہ یہ نشے والی چیز ہے۔ عزیز سامعین محترم اس سے بچنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تشرب الخمر فإن مفتاح کل شر، فرمایا شراب پینے سے بچو، یہ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی یہ جڑ ہے۔ شراب جب انسان پیتا ہے تو پھر ساری برائیاں وہ کر جاتا ہے، اس کو حلال حرام میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے آپ کے دوست ہیں جن کے دسترخوانوں کے اوپر شراب کی بوتلیں بھی آتی ہیں، کھانے کے ساتھ وہ بھی پیتے، کہتے جی وہ پیتے میں نے کبھی کچھ نہیں کیا، وہ چرس پیتے میں نے کبھی کچھ نہیں کیا، میں تو صرف بیٹھا ان کو تلقین کرتا رہتا ہوں، ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، دل کو سمجھانے کے لیے۔ یقین مانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد سنیں، فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہم الخمر، فرمایا جس دسترخوان کے اوپر شراب کی بوتل یا کٹورا رکھا ہو وہاں جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ شخص بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، چھوڑ دی اس بیٹھک کو، اس محفل کو ترک کر دیں جہاں پہ اللہ رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اور بھائی جہاں رب رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے تم کیسے ان کے پاس بیٹھ کے اپنے رب رسول کو راضی کر لو گے؟ حضور نے اس دسترخوان کے پاس بھی بیٹھنے سے منع فرما دیا جہاں پہ شراب رکھی جاتی ہے، جس کے پاس بیٹھنا بھی حضور نے ناپسند کیا، اس کو پینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، فرمایا جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے پاس موجود نہیں رہتا ہے۔ یہ شدت بیان کی اس کی، یعنی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس کی شدت اتنی ہے کہ بندے کے پاس ایمان نہیں رہتا ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد سنیں، فرمایا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک قطرہ شراب کا پیے تو 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور اگر دوبارہ وہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ توبہ کرے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، تیسری مرتبہ اگر پھر لوٹ کے آئے شراب پیے 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر چوتھی مرتبہ اگر لوٹ کے آئے اور شراب پیے پھر 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ 40 دن تک نماز اس کی قبول نہیں کرتا۔ پھر فرمایا فَإِن تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ 5ویں مرتبہ دوبارہ شراب پینا شروع کر دے اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ خَبَالٍ، جہنمیوں کی پیپ اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا جو اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ اب عزیز سامعین محترم آگے چلیں، یہ تو میں نے شراب پینے کے اوپر کچھ مذمت بیان کی، شراب کو بیچنا، خریدنا، اس کا کاروبار کرنا، یہ کس حد تک اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ یقول عام الفتح وہو بمکہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح کیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت، مردار کی خرید و فروخت، خنزیر کی خرید و فروخت اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، 10 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ وہ 10 کون سے ہیں؟ لعنت کے بارے میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ اللہ کی رحمت سے جو دور ہوتا ہے اس کو لعنت کہتے ہیں۔ وہ 10 کون سے بدبخت ہیں؟ فرمایا نمبر 1
شراب نچوڑنے والا، جو شراب بناتا ہے وہ روڑی کے اندر جیسے بھی انگوروں وغیرہ کی بناتا ہے، شراب نچوڑنے والا۔ نمبر 2 شراب نچڑوانے والا، بنوانے والا۔ نمبر 3 شراب پینے والا۔ نمبر 4 شراب اٹھانے والا، جس گاڑی پہ کرائے کے اوپر لے کے جو گاڑی اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ آپ کو پتہ یہ اس کے اندر شراب ہے، کرائے کی گاڑی ہے، آپ کی اپنی گاڑی ہے، دوست آپ کا شراب لے کے بیٹھا اس کو نہ بیٹھنے دیں، اٹھانے والا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر فرمایا نمبر 5 جس کے پاس شراب لے جائی جا رہی ہے، جس کی حویلی میں رکھی جا رہی ہے، جس کے گھر میں رکھی جا رہی ہے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں پیتا، بیلیوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ اور بھائی تو بیلیوں کو راضی کر رہا ہے، رب کو ناراض کر رکھا۔ آج کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو بیلیوں کے پیچھے لگ کے، دوستوں کے پیچھے لگ کے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ کیا رب رسول کی دوستی پسند نہیں ہے تمہیں؟ اپنے بیلی کو تو راضی کر لیا، رب رسول کو ناراض کر لیا۔ پھر نمبر 6 فرمایا پلانے والا، کوئی بندہ خود نہیں پیتا، گلاس لا کے دیتا، لو جی پی لو اس میں، پلانے والا۔ نمبر 7 بیچنے والا، جو شراب بیچتا ہے، جی میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، میرا تو کاروبار ہے ایک، بیچنے والا بھی اس میں لعنت کا مستحق۔ اور نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والا، قیمت کھانے والا۔ نمبر 9 اس کو خریدنے والا۔ اور نمبر 10 جس کے لیے وہ خریدی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ 10 بدبخت ہیں جو شراب کے معاملے میں ملوث ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم دیکھیں، اسلام ان برائیوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ چیز حرام ہے اس کی قیمت جائز ہے، قیمت بھی اس کی حرام ہے۔ معاشرے سے اس ناسور کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ہر لحاظ سے اس کا سد باب کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن عزیز سامعین محترم بڑے درد دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری قومی اسمبلی کے اندر ڈاکٹر رمیش کمار ہندو ہے جو کہ MNA سندھ کی طرف سے، اس نے قومی اسمبلی کے اندر اسمبلی میں ایک بل پیش کیا۔ اس نے کہا کہ یہ یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، وہ کلپ بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو اس نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا جی دیکھیں آج جو شراب خانے چل رکھے ہیں، جو لائسنسی لیے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہ ہندوؤں کے نام کے اوپر لیے ہیں، اور اس نے کہا یہ شراب ہمارے دھرم کے اندر بھی جائز نہیں ہے، وہ ہندوؤں کے کہہ رہا ہے جائز نہیں ہے، لہٰذا ہمارے نام کے اوپر پرمٹ لے کے لائسنسز لے کے جو شراب خانے چلا رکھے ہیں، شراب کی خرید و فروخت کر رکھے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو منع کیا جائے، اور پوری اسمبلی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرارداد پاس کریں کہ ان شراب خانوں پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے غور سے سننا کہ مسلمانوں کی اسمبلی میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، ایک ہندو نے بل پیش کیا اور مسلمانوں کی اکثریت نے اسے منظور نہیں ہونے دیا ہے، مسلمانوں کی اکثریت نے منظور نہیں ہونے دیا ہے۔ کیسے یہ مسلمان ہیں؟ اور ان کے میں نے پچھلے دنوں نام بھی ان کے پڑھے جن جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا جی ہم یہ نامنظور کرتے ہیں، مسلمان ہو کے کیا یہ اللہ رسول کے ساتھ کھلی جنگ نہیں ہے، ان کی نافرمانی نہیں ہے؟ پھر عزیز سامعین محترم اسی طرح آگے چلیں کہ اس کے ساتھ ساتھ چوری شدہ جو چیز ہے اس کو خریدنا یا بیچنا یہ ناجائز ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد ہے، فرمایا کہ من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشرک فی آریہا و اسمیہا، فرمایا جس نے چوری شدہ چیز کو خریدا اس کو پتہ بھی تھا یہ چیز چوری کی ہے۔ اب دیکھیں کہ نشئی بندہ اس کے پاس عربی کی کتابیں ہوں، یا نشئی بندہ اس کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز ہو، آپ کو پتہ ہے اس کو تو وہ گھر سے روٹی بھی دوسری نہیں دیتے، اس کے پاس چیز کہاں سے آ گئی، کنفرم آپ کو پتہ کہ یہ چوری کی ہے، تو لوگ اس کو خرید لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ سستے داموں ان کو مل جانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چوری کی چیز جانتے ہوئے کسی بندے نے خرید لی، فرمایا فقد اشرک فی آریہ و اسمیہا، وہ خریدنے والا بھی اس چور کے ساتھ برائی اور گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ جتنا گناہ چور کا ہے، جتنی برائی چور کی ہے، اتنی خریدنے والے کی بھی ہوگی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ اور عزیز سامعین محترم پھر یہاں شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے
کہ جس بندے کے پاس اس کی چیز موجود ہو، یعنی کسی بندے کو چور نے چیز فروخت کی، اس کے پاس موجود ہے، اور جس بندے کی چوری ہوئی تھی اس کو پتہ چل جائے فلاں بندے نے خریدی ہے، جا کے اس سے زبردستی وہ لے سکتا ہے، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کہتی ہے وہ جا کے اس سے واپس لے، اور وہ جو خریدار ہے وہ خود جا کے چور کو تلاش کرے، جس نے اس کو بیچی تھی اس سے پیسے اپنے کلیم اس سے لے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس بندے کی چیز ہے وہ اس سے جا کے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ہمارے ہاں کچھ معاملات کے اندر ہم کہتے ہیں ہم تعاون کر رکھے ہیں، کچھ ایسے ناجائز کاروبار ہیں ہم وہ خرید و فروخت کہتے ہیں نہیں جی ہم تو لوگوں کے ساتھ تعاون کر رکھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ کوپریشن نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن برائی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزائیں دینے والا ہے۔ عزیز سامعین محترم، آپ کے سامنے دسمبر سے لے کر اب تک میں نے کئی ایک موضوعات کے اوپر گفتگو کر کے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک حرام کمائی آپ کی جیب میں ہے، یقین مانے نہ عبادت قبول ہے نہ ریاضت آپ کی قبول ہے۔ کوئی خدمت خلق ایسی چیزیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ یہاں لوگوں نے یہ بتا رکھا جی نہیں خدمت خلق میں رب ملتا ہے، جی وہ بہت اچھا بندہ ہے، جی بڑا بدماش تھا اور لوگوں سے امیروں سے پیسہ لوٹتا تھا، غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ بڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں، گاؤں گاؤں میں کیے جاتے ہیں، بڑا بدماش تھا لیکن امیروں کو لوٹتا تھا، غریبوں میں تقسیم کی، کئیوں کی بیٹیوں کی شادی کروائی، تو کیا ہو گیا ہے؟ امیروں سے چھیننے کا کس نے حق دیا ہے؟ امیروں کو دولت دی کس نے ہے؟ رب نے دی ہے نا، تمہیں چھیننے کا کس نے حق دیا ہے؟ یہ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ تجربات ہیں جنہوں نے معاشرے کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔